بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، وی ٹی وی کے پروگرام ضابطہ حیات کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ یوسف ذہبی حاضر خدمت ہے۔ شرعی احکام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج کے پروگرام میں ہم جس عنوان پر اپنے معزز مہمان مفتی محمد یوسف طیبی صاحب حفظہ اللہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، وہ بڑا ہی اہم موضوع ہے، اور وہ ہے بچے کے نام رکھنے کے تعلق سے۔ ناظرین، جب ہمارے ہاں کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو پورے خاندان میں یہ موضوع جو ہے وہ زیر بحث آتا ہے کہ بچے کا نام کیا رکھنا ہے، اور عام طور پر ہمارے ہاں نام رکھنے کے بارے میں صرف ایک ہی پرابلم آتی ہے، وہ یہ ہے کہ نام یونیک ہونا چاہیے، جدا گانا نام ہونا چاہیے۔ ہزار نام آپ لوگوں کو بتائیں، اچھے اچھے نام بتائیں، لیکن وہ آپ کو کہیں گے کہ یہ تو میرے رشتہ داروں میں فلاں کا نام ہے، یہ تو فلاں کا نام ہے، اور کوئی یونیک نام رکھ لیں گے، بھلے شریعت کے احکامات کی وہ دھجیاں بکھیرتا ہو، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کی توہین پر مبنی نام ہو، شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، لیکن ہمیں تو بس یونیک نام رکھنا ہے۔ تو آئیے ہم آج کے پروگرام میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے بچے کے نام رکھنے کے تعلق سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، موضوع آپ نے سماعت فرمایا، آج ہمارا پروگرام جو ہے وہ بچوں کا نام رکھنے کے حوالے سے بات انشاءاللہ ہم کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ شریعت بچے کا نام رکھنے کے حوالے سے دن کون سا بتاتی ہے، بچے کا نام کب رکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن نبی داود کی حدیث میں تو 7واں دن ہی ہے کہ 7ویں دن اس کا نام رکھ لیا جائے، لیکن یہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ 7واں دن مطلب میکسیمم کہہ لیں، اس سے پہلے بھی نام رکھنے کے شواہد ملتے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا ہے اور میں نے اپنے باپ ابراہیم کے نام پر اس کا نام ابراہیم رکھا ہے۔ صحیح۔ تو آپ نے وہ ایک دن میں نام رکھ لیا۔ یحییٰ علیہ السلام کا نام اللہ تعالیٰ نے ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے رکھ دیا تھا جی کہ میں تمہیں بچہ دوں گا، اور میں نے اس کا نام، اللہ نے فرمایا میں نے اس کا نام یحییٰ رکھا ہے۔ تو بہر صورت نام رکھنے میں اتنا وہ نہیں ہے، 7ویں دن رکھنا زیادہ اچھا ہے، یا 7ویں دن تک رکھنا زیادہ اچھا ہے لیٹ کرنے کی بجائے۔ لیکن یہ کہ نام کا مسئلہ نہیں ہے، لیٹ ہو جائے پہلے ہو جائے۔ عربوں کی عادت ہے کہ وہ حتیٰ کہ درختوں اور پہاڑوں کے بھی نام رکھ دیتے ہیں، جی جی، تو اس سے سہولت ہو جاتی ہے، بتانے میں مشکلات ہوتی ہیں، وہ اس سے آگے جو اس طرف جاتا ہے وہ اس طرف ہوتا ہے، یہ بتانے کی بجائے نام لے دو، جانوروں کے بھی نام رکھ دیتے ہیں، جانوروں کے بھی نام رکھ دیتے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے۔ شیخ صاحب، اسلام ہمیں نام کے حوالے سے جو رہنمائی کرتا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نام جو ہے وہ شرعی اصولوں کے مطابق اگر ہم رکھنا چاہتے ہیں تو اسلام ہماری حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام رکھنا یہ بہت اہم بات ہے، چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ ساری زندگی دنیا میں بھی اس کو بار بار اسی نام پر پکارا جائے گا، اور قیامت والے دن بھی اسی نام سے پکارا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچوں کے نام اچھے رکھو، سنن نبی داود وغیرہ میں ہے، کیونکہ اسی نام سے اس کو پکارا جائے گا۔ اور بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لکل غادر لواء فی استه ویقال هذه قدرت فلان ابن فلان، کہ ہر شخص کو جو غداری کرے گا دنیا میں، اس کی کمر میں اس جھنڈا گاڑا جائے گا اور لکھا ہوگا کہ فلاں بن فلاں ہے جو غدار ہے، تو فلاں ابن فلاں، اس میں دو باتیں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر جو کتاب الآداب میں باب قائم کیا ہے وہ یہ کہ لوگوں کو ان کے والد کے نام پر پکارا جائے گا۔ یہ عام طور سے معروف ہے کہ ماں کے نام پر پکارا جائے گا، تو انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ فلاں ابن فلانہ کی غداری ہے، فلاں ابن فلان کہا تو ماں نہیں باپ کا نام لیا۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نام لیا جائے گا۔ تو جب نام لیا جائے گا تو اگر یہ نام ہوا کہ جناب پیرا دتا حاضر ہو، تو نام سے ہی غصہ آ سکتا ہے رب ذوالجلال کو کہ دیا تو میں نے اور تم کہتے پیروں نے دیا ہے۔ تو نام بہت بڑی بات ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے موقعوں پر کئی لوگوں کو نام سن کر نفرت کر کے اس کو وہ ڈیوٹی نہیں دیتے تھے کہ میں تمہیں یہ ذمہ داری نہیں دوں گا، تیرا نام صحیح نہیں. اور کئی لوگوں کے نام تبدیل کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ایسا نام جو بے معنی ہو وہ جائز تو ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ اچھے معنی والا ہو، اور ایسا نام جو غلط معنی والا ہو اس کو تبدیل کرنا چاہیے. اور ایسا نام جس میں جیسے تزکیہ ہو، نیک آدمی، نیک محمد، نیک، تو اگر کوئی پوچھے گا ہاں بھائی نیک ہے، وہ کہیں گے جی نیک کوئی نہیں. تو یہ تو نیک تو سب ہیں. برہ بچی کا نام تھا نیک، تو آپ نے اس کا نام تبدیل کیا. اچھا، اسی طرح حضرت جو تھے نا سعید بن مسیب رحمہ اللہ، ان کے باپ تھے، دادا تھے حزن. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم اپنا نام سحر رکھ لو، تو انہوں نے نہیں رکھا. تو حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں ما زالت الحزونۃ فینا، یہ حزن کا معنی غم، تو یہ ہمارے خاندان سے جاتا ہی نہیں ہے. جب سے وہ نام نہیں تبدیل ہوا تو ہمارے خاندان سے یہ غم جاتا ہی نہیں. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ المودود فی احکام المولود جو کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے کئی قصے بیان کیے ہیں کہ ایک آدمی پوچھا تیرا نام کیا، اس کے ابے کا نام، اس کے بھائی کا نام، تو سب کا نام آگ سے متعلق تھا، جلا ہوا، سڑا ہوا، اس طرح کے. تو سننے والے نے کہا گھر جا، تیرا گھر جل گیا. جا کر دیکھا تو جلا ہوا تھا گھر. تو ان سب باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو نام ہے اس کی بندے پر تاثیر ہوتی ہے. اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے نام سے نیک فال لیا کرتے تھے. ایک ہوتی بد فالی، ایک ہوتی نیک فالی. بد فالی یہ ہے کہ کسی کے ہاتھ میں کھجلی ہوئی تو بولے اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، اور کسی کی دیوار پہ کوا بیٹھ گیا تو بولے اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، بلی رستہ کاٹ گئی، بلی گزر گئی، کوا گزر گیا تو یہ ہو جائے گا. یہ مختلف قسم کے لوگوں نے بنا رکھے ہیں. تو اس کی سپرسٹیشنز، اس کو اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع کرتے ہیں. یہ بالکل نہیں ہے، یہ تو جائز نہیں. لیکن نیک فالی جائز ہے، حدیث میں آتا ہے. تو نیک فالی کیا ہوتی ہے کہ آپ جا رہے ہیں، آپ کی کوئی چیز گم گئی ہے، تو دوسرا آدمی تیسرے آدمی کو بلا رہا ہے، آپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دوسرا آدمی تیسرے کو بلا رہا ہے، یا واجد، واجد ادھر آؤ. تو واجد کا معنی گم شدہ چیز کو پانے والا. یہ سنتا ہے کہ میرے کان میں واجد کا لفظ آیا ہے، اب مجھے میری چیز مل جائے گی. تو یہ اس سے نیک فالی لیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کرنا چاہتے تھے، جو صلح حدیبیہ ہے، اور جو آپ کے ساتھی تھے اکثر وہ بھی جو شیلے تھے وہ بھی نہیں چاہتے تھے، اور جو ادھر سے کافروں کے نوجوان تھے وہ بھی نہیں چاہتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ صلح ہو جائے. تو اب کیا ہوا کہ ایک راؤنڈ ہوا مذاکرات کا، تو بات نہیں بنی. تو پھر انہوں نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا سہیل بن عمر کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو بھائی سہیل آ گیا، اب کام سہل ہو جائے گا، آسانی ہو جائے گی. تو آپ نے اس نام سے نیک فالی لی. تو ایسے نام ہونے چاہیے جو نیک فالی جن سے لی جا سکتی ہو. ایسے نام ہونے چاہیے جو رب ذوالجلال کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، یا صحابہ کرام کے نام کے ساتھ جڑے ہوں، یا سابقہ انبیاء کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، اور وہ یونیک ہوں یا نہ ہوں، تاکہ اس سے نیک فالی بھی لی جا سکے، اور اس کو دنیا میں پکارتے ہوئے بھی خجالت نہ ہو، اور اس کو قیامت والے دن جب رب کا فرشتہ پکارے گا یا رب پکارے گا تو اس وقت بھی شرمندگی نہ ہو. اس طرح کا نام ہونا چاہیے. اچھا شاہ صاحب، آپ نے فرمایا کہ نام کا اثر ہوتا ہے بچے پر. تو ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی بچہ بیمار ہوتا تو وہ ٹھیک نہ ہو رہا، اس کا علاج ذرا لمبا ہو جائے تو خاندان میں سے یہ آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ بچہ نا، اس کے اوپر جو اس کا نام ہے نا وہ بھاری پڑ رہا ہے، اس کا نام بدل دو. تو یہ رویہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، جو پیمانہ ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. آپ کے کہنے سے تھوڑا بوجھل ہو جائے گا نام. مطلب نام اس کا عبداللہ ہے، آپ کو جی بوجھل ہو گیا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. کہ اللہ کے نام کے ساتھ بوجھل کیسے ہو گیا؟
تو بوجھ ہلکے کا تصور اسلام میں نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ نام مانوی اعتبار سے غلط ہو تو پھر غلط ہو سکتا ہے. مثلا کوئی بچے کا نام فرعون رکھ لے تو ہم کہیں گے کہ یہ غلط ہے, وہ بندہ غلط تھا تو اس کا نام بھی غلط ہے. یا اس کے بعد جو غلط قسم کے لوگ معروف ہو جاتے ہیں, کوئی منکر حدیث ہے, کوئی دہریہ ہے, کوئی اس طرح کا ہے, وہ نام اتنا برا نہیں ہے, مگر اس نام سے جیسے یہ غلام احمد قادیانی ہے تو کوئی اس طرح کا نام رکھے تو ہم کہیں گے کہ یہ مشابہت ہو رہی ہے اور یہ منحوس کے ساتھ, تو آپ یہ نہ رکھیں. لیکن اگر کوئی ایسی وجہ نہیں تو پھر کوئی کہے کہ یہ بوجھل ہو گیا, یہ درست نہیں. اور اس کے ساتھ ملتا ہوا ایک اور سوال بنتا ہے یہاں پر کہ وہ لوگ پوچھتے ہیں جی اپنا نام بتاؤ, اپنی اماں کا نام بتاؤ, اور پھر ہم ہند سے چیک کریں گے, اس کے بعد بتائیں گے کہ نام اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ٹوٹل سلسلہ غلط ہے, اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے, یہ شعبدہ بازیاں ہیں. صحیح. اس طرح شیخ صاحب لوگ جب بچے کا نام رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اپنے فلاں فلاں کا نام بتاؤ تو ہم تمہیں بتائیں گے کہ یہ کس حرف سے شروع ہونے والا نام تم نے رکھنا ہے. اس قسم کی بھی باتیں معاشرے میں پائی جاتی ہیں. اور پھر جو نام رکھو گے اس کے نمبر کتنے بن رہے ہیں وہ بھی ہم بتائیں گے. حروف ابجد کے اعتبار, حروف ابجد کا تصور اسلام میں بالکل نہیں ہے. ابجد کے نمبروں کا تصور, جی جی, اور یہ 786 کہیں تو اس سے وہ بولے کہ بسم اللہ کا بن جاتی, بالکل نہیں بنتی. لفظ اللہ الف لام لام ہا کے ساتھ ہی بنتا ہے. تو یہ 786 لکھ دینا اور بسم اللہ نہ لکھنا, اور اسی کے ساتھ ہی پھر نمبر نکالنا ناموں کے, یہ سارے سلسلے غلط ہیں. اسلام کا اس میں کوئی تصور نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پسندیدہ نام بیان فرمائے ہوں کہ جو بہت محبوب ہوں اسلام میں؟ دیکھیں کچھ فضیلتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہوتی ہیں, اور کچھ آپ کے فرمان سے ثابت ہوتی ہیں, اور کچھ آپ کے خاموشی سے, مطلب کام ہو رہا ہے تو آپ خاموش ہیں تو آپ اس سے ہو جاتی ہیں. تو بظاہر تو آپ نے فرمایا کہ سب سے سچا نام حارث اور حمام ہے. حمام کا معنی پرعزم, حارث کا معنی ہوتا ہے ویسے تو مزارع, جو کھیتی باڑی کرنے والا. یہ سچے نام ہے بھائی, یہ اس کی فضیلت بیان کی ہے. اسی طرح فرمایا کہ احب الاسماء اللہ عبداللہ و عبد الرحمن, سب کو زیادہ پسند اللہ تعالیٰ کو جو نام ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. تو آپ کے فرمان مبارک سے تو یہ نام مبارک ہو گئے. اس پر قیاس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ عبد لگ جائے اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ آماتن لگ جائے, جس طرح الف یا حمزہ میم اور گول تا ہوتا ہے, اس طرح آماتن لکھا جاتا ہے. امات اللہ, اللہ کی بندی. ہاں, تو میں نے قبرستان میں ایک تختی دیکھی تو الف میم اور تے اور لمبا لام اور آگے الحفیظ, امت الحفیظ, آگے خالی حفیظ. تو امت اس طرح نہیں لکھا جاتا, الف میم گول تا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کوئی نام لگا دیا جائے. عبدن بندہ, آمتن بندی, تو یہ بچیوں کا نام بن جاتا ہے. تو اس حساب سے عبداللہ عبد الرحمن یا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ جڑے ہوئے سارے نام وہ ثابت ہوا کہ مطلب بابرکت ہیں, پسندیدہ ہیں. انبیاء کے سارے نام اس طرح ہیں. اچھا, صحابہ کرام کے نام جو ہے نا, وہ جو صحابہ کرام اسلام میں پیدا ہوئے وہ تو سارے زبردست معنی کے حساب سے ہیں, اور جو صحابہ کرام پہلے وہ کافر پھر مسلمان بعد میں ہوئے تو ان کے نام ان کے والدوں نے رکھے ہوئے ہیں, تو وہ بسا اوقات معنوی اعتبار سے اچھے نہیں ہوتے, لیکن وہ ہم ان کی عقیدت میں رکھ لیتے ہیں تو وہ اس حساب سے ٹھیک ہیں. جیسے حنظلہ ہے, حنظلہ کا معنی کوڑ تما, جی جی, اور ابو ذر کا معنی چونٹیوں والا, اور یہ ان کی کنیت تھی, اور نام تھا جندب بن جنادہ, ٹڈا بن مکڑا, سمجھے. تو یہ معنوی اعتبار سے اتنے وہ نہیں ہیں, لیکن ہم ان کے ساتھ عقیدت کے حساب سے رکھ لیتے ہیں. غلط بھی نہیں اس حساب سے. اس میں ایک اچھا فعال بھی ہوتا ہے نا, جیسے ایک بندہ اپنے بیٹے کا نام عمر رکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عمر کی طرح جری بنا دے, یہ ایک اچھا فعال. تو اس حساب سے وہ ٹھیک ہیں صحابہ کرام کے نام. لیکن جو نام جیسے کافروں کے نام ہیں, جو نام جو فاسقین کے یا غلط لوگوں کے نام ہیں, ان ناموں سے پرہیز کرنا چاہیے, اور جن کا معنی بالکل نہیں بنتا ان سے بچنا چاہیے, اور جن کا نام معنی غلط بنتا ہے ان سے بھی بچنا چاہیے. شاہ صاحب, آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بندگی کی نسبت کے ساتھ جو نام رکھے جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, عبداللہ عبد الرحمن.
تو اسی سے ملتا جلتا ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کے بہت سارے ایسے نام رکھے جاتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں وہ توقیفی ہیں, ہم خود سے اللہ کا نام نہیں رکھ سکتے. تو الوحید اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے, الرشید اللہ تعالیٰ کا نام ثابت نہیں ہے کتاب و سنت سے. تو یہ عبد الوحید اور عبد الرشید, عبد الناصر, اس قسم کے نام رکھنا, اس کا حکم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات میں تھوڑی مکمل کروں کہ کچھ آپ کے الفاظ سے فضیلتیں بیان ہوتی ہیں اور کچھ آپ کے عمل سے ہوتی ہیں. تو آپ نے بچی کا نام فاطمہ رکھا ہے جی, اور اس میں بھی نیک شگونی ہے جی. فاطمہ وہ عورت ہے جو بچے کا دودھ چھڑواتی ہے, تو اس میں آ گیا کہ شادی بھی اس کی ہو جائے گی, اس کو اللہ بیٹا بھی دے گا اور دودھ چھڑوائے گی بھی وہ, صحیح. تو یعنی اولاد والی. تو اس معنی میں, اور اسی طریقے سے بچوں کے نام حسن حسین رکھے ہیں یا, تو یہ آپ کے عمل مبارک سے فضیلتیں بن گئیں اور وہ آپ کے قول مبارک سے فضیلتیں بن گئیں. تو جہاں تک تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے نام کہ جو ثابت شدہ نہیں ہیں, تو یہ پنڈورا باکس بہت بڑا ہے, اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات یہ کہ جو مساجد میں نام لکھے رہتے ہیں یہ ترمذی کی روایت ہے اور وہ ثابت شدہ نہیں ہے سارے کے سارے, 99 نام جو وہ سارے ثابت نہیں ہیں. صحیح. اس میں محدثین کا کہنا ہے کہ وہ راوی نے جمع کیے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. جی جی. تو اس سلسلے میں اگر آپ لکھیں نا گوگل پر اسماء اللہ الحسنہ الصحیحہ, کوئی صحیح نام کون کون سے ہیں تو وہ آ جائیں گے. اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو القواعد المثلیٰ چھوٹی سی کتاب لکھی, اس میں بھی انہوں نے ثابت شدہ 100 سے زیادہ ہیں وہ بیان کیے ہیں. جی. تو اللہ تعالیٰ کے نام تو بے شمار ہیں, ان میں سے جو 99 یاد کرے گا اس کو اللہ جنت دے گا. تو جو نام ثابت شدہ نہیں ہیں ان کے ساتھ عبد لگا کر یہ نام رکھنا وہ جائز نہیں ہے. جب وہ اللہ کا نام ہی نہیں ہے تو پھر تو بندہ کسی اور کا بنے گا نا, رب کا تو نہیں بنے گا. جی. نمبر 2, جو ثابت شدہ نام ہے, اچھا جو ثابت شدہ نہیں اس میں آپ جیسے عبد الناصر ہے, عبد الستار ہے, عبد الرشید ہے یا عبد المنعم ہے, اس طرح کے کچھ نام ہیں جو ثابت شدہ نہیں ہیں, تو وہ عبد منعم کر لیں, عبد ستار کر لیں الف لام کے بغیر, تو پھر بندے کا بندہ ہے پردہ پوشی کرنے والا, بندہ ہے نعمت کسی پر احسان کرنے والا, تو پھر اللہ کا نام وہ نہیں رہے گا. تو اس معنی میں وہ درست ہو سکتے ہیں, یا اس کو سیدھا سیدھا ستار بول دو, منعم بول دو, عبد نہ بولو, تو بھی ان کا معنی نام صحیح ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ثابت شدہ ہیں ان میں بھی بعض نام جوڑا جوڑا ہے, تو ان میں سے ایک کو لے کر مالک الملک جیسے یہ مرکب ہیں اور کچھ جوڑا جوڑا ہیں, تو وہاں تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہے. جی. النافع اور الضار وغیرہ. ہاں, النافع اور الضار, نفع دینے والا نقصان دینے والا, تو اس کو جوڑ کر پڑھو گے کہ نفع نقصان کا مالک ہوا ہے تو ٹھیک ہے. تو اگر آپ اکیلے کہو گے عبد الدار نقصان دینے والے کا بندہ, تو یہ درست نہیں ہوگا. اس طرح کچھ مرکب نام ہیں جیسے ذوالجلال والاکرام ہے, تو بعض نے اس کو نام شمار کیا, بعض نے نہیں کیا. تو عبد ذوالجلال والاکرام یہ اچھا نہیں لگے گا, اگرچہ معنوی اعتبار سے ٹھیک ہے. اچھا کچھ نام ایسے ہیں جو, اچھا کچھ اسماء اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں کہ جن کے جو نام بندے کے بھی ہو سکتے ہیں, تو اس میں عبد نہ بھی لگے یا لگا ہوا ہے لکھنے میں اور پڑھنے میں نہ بھی بولا جائے تو گزارا ہو جاتا ہے. رؤوف رحیم وغیرہ, جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالمومنین رؤوف الرحیم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں اور وہ رؤوف رحیم ہیں, اور اللہ بھی رؤوف رحیم ہے. تو رؤوف کسی کو کہنا عبد کے بغیر جائز ہے, رحیم کہنا جائز ہے. کچھ نام ایسے ہیں جیسے سمیع بصیر ہے, فجعلناہ سمیعا بصیرا, بندے کو بھی سمیع بصیر کہا, اللہ بھی سمیع بصیر ہے. تو بصیر بھائی کہنا یا سمیع بھائی کہنا جائز ہے, عبد نہ بھی بولا جائے تو. لیکن کچھ نام ایسے ہیں جو صرف اللہ کے ہی ہو سکتے ہیں, کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ کے ہی ہو سکتے ہیں, ان میں عبد کے بغیر پکارنا جائز نہیں. عبد الرزاق کو خالی رزاق. اچھا اب خالق ہے, خالق تو صرف اللہ ہوتا ہے, تو اب کہیں خالق بھائی آ جاؤ, بہت غلط ہو جائے گا.
اسی طرح رحمان صرف اللہ کا نام ہو سکتا ہے، اسی طرح احد صرف اللہ کا نام ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ابھی اتنا غلط تھا، وہ ایک وزیر تھا، اس کو بولتے تھے ملک رحمان ملک، بہت غلط بات ہے۔ اچھا، کچھ عبد کے ساتھ ہوتے ہیں اور کچھ الہی کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ جی جی۔ تو ابھی یہ جو پرویز تھا بیچارہ، تو اس کے بارے میں اس کے زمانے میں جب انگلش میں خبر چھپتی تھی تو وہ کہتے تھے الہی سیز، الہی سیز، تو آگے اس کا بیان لگ جاتا تھا۔ تو کتنا غلط بات ہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ تو وہ بندہ ہے، وہ کہہ رہا ہو اللہ بول رہا ہے، نعوذ باللہ، وہ تو بہت غلط بات ہو جاتی۔ تو یہ کچھ ایسے نام ہیں جن کے ساتھ عبد کے بغیر پڑھنا جائز نہیں ہے، تو ان کو عبد کے بغیر بالکل نہیں بولنا چاہیے، اور ان کو عبد کے ساتھ ہی بولنا چاہیے۔ جیسا ایک بندے کا نام عبد الرحمن ہے، اس کو لوگ مان کہہ کے بلاتے ہیں، یہ بھی نہیں، یہ تو ڈبل گناہ ہو گیا نا۔ خالی رحمان بولتا تو غلط تھا، تو اب وہ رب کا نام بھی بگاڑ دیا، اور نعوذ باللہ مانا بول دیتے ہیں اس کو، جی جی، تو وہ اور بھی غلط ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا نام بگاڑ دیا۔ یہ تو بالکل جائز نہیں ہے۔ شاہ صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے نام تبدیل فرمائے، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تبدیل فرمائے تھے؟ اب ان میں کوئی قباحت تھی جس کی وجہ سے آپ نے ان کو ناپسند فرمایا؟ ہاں، میں نے اس کو تقریباً بیان کر ہی دیا ہے۔ جیسے ایک بندے کا نام حسن ہے، غمگین، تو قباحت ہے اس میں۔ ایک کا نام نیک ہے بہت، تو اس میں تزکیہ آ جاتا ہے، اس وجہ سے بدل دیا۔ تو اس طرح کے جو غلط معانی ہیں اس وجہ سے تبدیل کیا آپ نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ میرے نام پر تم نام رکھو، لیکن میری کنیت پر کنیت نہ تم رکھو۔ تو کیا اس حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے محمد نام رکھنے کا اور اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، یا صرف یہ اجازت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ اردو میں بھی عربی میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ حکم کا لفظ اگر منع کے بعد ہو تو پھر وہ حکم کا معنی نہیں ہوتا، پھر اجازت کا معنی ہوتا ہے۔ جیسے ایک بچہ آپ سے کہتا ہے سر میں پیشاب کرنے جانا چاہ رہا ہوں، تو آپ اس کو منع کرتے ہیں تاکہ میری بات مکمل ہو جائے، پھر آپ کہتے ہیں اب جاؤ۔ جی، تو اب جاؤ کا مطلب یہ نہیں کہ اب تم نے نہیں جانا تب بھی جاؤ، میں آرڈر کر رہا ہوں، اجازت کا معنی ہوتا ہے یہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو مبارک جو ہے اس کو لوگ حرج محسوس کرتے تھے کہ ایک عظیم ذات ہیں تو ان کا نام ہم بچوں کا کیسے رکھیں، تو آپ نے اجازت کے معنی میں کہا کہ تسموا باسمی ولا تکنوا بکنیتی، میرا نام رکھ لو مگر میری کنیت نہ رکھا کرو۔ اور یہ جو حکم تھا منع کا، یہ بھی آپ کی زندگی میں تھا۔ اس کے بعد سینکڑوں لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے ابوالقاسم کنیت بھی رکھی ہے، نام بھی رکھا ہے، کروڑوں لوگوں نے رکھا ہے، تو یہ دونوں جائز ہیں بعد میں۔ شاہ صاحب، ہم عام طور پر جب بھی نام کسی عالم سے لوگ پوچھتے ہیں بچے کی ولادت پر، تو لوگوں کا ایک بڑا سوال ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا معنی بتائیں، معنی۔ تو کیا نام کا معنی معلوم ہونا ضروری ہے؟ جبکہ ہمیں بہت سارے ناموں کے معنی معلوم نہیں ہیں، ابراہیم، اسماعیل، ان کے نام تو ہمیں معلوم نہیں ہے، لوط علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء کے نام ہیں، ہمیں بہت سے انبیاء کے ناموں کے معنی نہیں آتے ہیں۔ دیکھیں، جو نیک لوگ تھے اور جن کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے کر دی، ان کو غلط نہیں کہا، ان کے نام کے معنی نہ بھی معلوم ہو تو ٹھیک ہے، لیکن جو بعد میں اب ہم نام رکھیں گے وہ اگر معنوی اعتبار سے غلط ہے تو پھر تو اس سے بچنا چاہیے نا۔ یہاں میں ایک ناظرین کو ایک بات یہ بھی بتاؤں کہ نیٹ پر جو معنی آ رہے ہیں وہ سارے معلوم نہیں کون بناتا ہے، وہ نہ وہ کسی لغت میں ہے، نہ کسی عربی میں، نہ فارسی میں، نہ سنسکرت میں، معلوم نہیں کہاں سے نام آتے ہیں اور کون ان کے نام معنی بتاتا ہے، آڑے تیڑے نام معنی بتائے جا رہے ہوتے ہیں۔ جی جی۔ اور یہ خبط جو ہے نا کہ نام یونیک ہونا چاہیے، اس سے ہمیں نکلنا چاہیے، اور ہمیں جو اچھے اچھے نیک پاک لوگ ہیں ان کے نام رکھنے چاہیے۔ شاہ صاحب، بعض ایسے نام ہیں کہ جن میں بندگی کی نسبت اللہ کے علاوہ اور کی طرف کی جاتی ہے۔ ابھی ہم نے اس پر ڈسکس کیا کہ عبداللہ، عبد الرحمن اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، تو اسی سے یہ بات کیا نکلتی ہے کہ ایسے نام کہ جس میں عبد کے بعد جو مضاف الیہ ہے وہ اللہ کے لفظ کے نام کے علاوہ کوئی اور، جیسے عبد المصطفیٰ، عبد الرسول، عبد النبی، اس نام کے حوالے سے شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ابھارنے والی بات ہے نا
کہ پیدا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں بندہ کسی اور کا ہوں. تو مخلوق جتنی بھی اعلیٰ شان ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شان جتنی چاہے ہو لیکن ہیں وہ مخلوق، تو خالق کی طرف ہی منسوب ہونا چاہیے عبدیت کے حساب سے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کروائی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عبدیت میں ہے. تو جب وہ اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں تو جو عبد ہوتا ہے وہ معبود نہیں ہوتا. جی. تو اس لیے ہم اٹھیں اور ان کو معبود بنا لیں، ان کی طرف عبدیت کی نسبت کر دیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ نسبت جو ہے ہم غلامی کی کہتے ہیں. جیسے کہ بندہ غلام نبی نام رکھ لیتا ہے تو کہتے ہیں کہ عبد النبی غلام نبی کے معنی میں. اچھا، اگر غلام کے معنی میں ہے تو غلام یہ ہے تو پھر دوسرا آقا ہوا نا. جی. آقا تو مالک ہوتا ہے. جی. تو آپ ان کو کس معنی میں آقا کہیں گے؟ کس معنی میں آقا کہیں گے؟ ہاں، وہ جو غلام اور آقا والا تصور ہے وہ تو نہیں ہے. تو اس لیے یہ درست نہیں ہے. غلام نبی بھی درست نہیں ہے. ہاں بالکل، بچنا چاہیے اس سے. صحیح. شاہ صاحب، لفظ اللہ کی طرف نسبت ہمارے ہاں یہاں طور پر افغانستان میں اور پشاور وغیرہ میں یہ بہت زیادہ یہ سلسلہ ہے کہ وہ ہر لفظ اللہ کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں. نور اللہ، غلام اللہ، سلیم اللہ، ہدایت اللہ. تو ان میں بعض جو ہے نا بڑے عجیب سے معنی بنتے ہیں بعض لفظوں کے. تو اس حوالے سے کیا رہنمائی فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیں، اس میں جو ایک اللہ کا لفظ اور ایک الہی کا لفظ بہت چلتا ہے. ظہور الہی، فضل الہی اور ابتسام الہی. ہاں، یہ سب الہی کے نام سے. اور اس میں تو بعض الفاظ جو مرکب بنتے ہیں وہ معنی کے اعتبار سے مناسب ہوتے ہیں اور بعض کے معنی میں قباحتیں آ رہی ہوتی ہیں. میں ان کو بالکل ناجائز نہیں کہتا، مگر اس میں قباحت ضرور آتی ہے. مثلا ایک آدمی نے نام رکھا صفت اللہ. جی. اللہ کی صفت. اب یہ بڑا معروف مسئلہ ہے اور ایک زمانے میں عالم اسلام کا یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں. تو ہاں، امام ابن حنبل کہتے تھے رحمہ اللہ کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے. جی. اور جو اس وقت ہارون الرشید، مامون الرشید، وہ مہدی ہادی، وہ کہتے تھے، ان کے جو حواری تھے جو منطقی فلسفی علم الکلام والے، وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن جو ہے نا یہ نعوذ باللہ مخلوق ہے. تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر یہ مخلوق وہ ہوتی جو ایک زمانہ تھا نہیں تھی اور ایک زمانہ آئے گا نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ کرے گا، اور تم کہتے ہو نہیں تھی، مطلب اللہ کلام نہیں کر سکتا تھا اور بعد میں کرنے لگا اور ایک وقت آئے گا وہ نہیں کر سکے گا. یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ اتنی بڑی قباحت ہے کہ اللہ کی صفت کو مخلوق کہنا. جی. اب یہ کہہ رہا ہے میں صفت اللہ نام رکھا ہوا ہے اور ہے یہ مخلوق. جی. اچھا، اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر آپ گدھے کے اوپر مودی لکھ دیں. جی. تو مودی کو غصہ آئے گا یا نہیں؟ بالکل. کیوں آئے گا؟ لکھا ہے نام تو کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ گدھا جگہ ایسی ہے کہ اس پر مودی لکھنے سے آپ گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ گدھا مودی گدھا ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. جی. تو جب آپ مخلوق کو رب کی صفت کہیں گے تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رب کی صفت مخلوق ہے. جی. تو اس میں یہ جتنے بھی نام آپ نے شمار کیے ہیں ان میں بعض ایسے ہیں جو اللہ کی صفت بنتی ہے اور بندے کا نام ہے. جی. تو یہ قباحت اس میں آتی ہے. اس طرح کے نام نہیں رکھنے چاہیے، بچنا چاہیے. ظہور الہی کہ اللہ تعالیٰ اس میں ظاہر ہوا ہے کیا؟ صحیح. تو اگرچہ اس کی تعویلیں کی جا سکتی ہیں لیکن بہرحال بچنا بہتر ہے اس میں. شاہ صاحب، آج کل ایک اور رواج ہمارے ہاں شروع ہوا ہے قرآنی نام رکھنے کا. جی، کہ ہم قرآن سے نام نکالیں گے. تو اس میں لوگ کرتے ہیں کیا کہ قرآن پاک کو کھولا، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اسم بھی ہے، فعل، افعال جو ہے نا وہ نام رکھے ہوئے ہیں. مثلا بچوں کے نام رکھے ہوئے ہیں انزل، انعمتا، اور جناب بڑے خوش ہیں کہ ہم نے اسلامی نام رکھا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، تو بچے کا نام رکھا ہوا ہے یشفین. تو یہ کیا اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بامعنی نام ہو تو وہ اچھا ہوتا ہے، اس پہ اثر بھی ہوتا ہے بچے پر. تو اس لحاظ سے ایسا نام ہونا چاہیے جو بامعنی ہو، اس کا معنی بھی اچھا ہو.
لیکن بنیادی طور پر جو نام بے معنی ہوتے ہیں ان کو منع نہیں کیا جا سکتا، ان کو منع نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے پڑھا ہوگا وزن فعل، جی جی، منع صرف کے اسباب میں وزن فعل، تو نام یشفع وہ چلتا تھا عربی میں، جی یا یسرب، جی جی، تو یہ نام جو حروف سے یا ورب سے بنائے جاتے ہیں ان کی بنیادی طور پر تو اجازت بنتی ہے، عرب لوگ بھی ایسا کرتے تھے، مگر بہتر یہ ہے کہ کوئی بامعنی نام ہو جس کا مطلب اچھا ہو اور اس کا بچے پہ اچھی تاثیر بھی ہو۔ صاحب حروف مقطعات ہیں قرآن مجید کے، تو ان میں یاسین اور طٰہٰ لوگ نام رکھتے ہیں، ویسے کبھی کسی نے الف لام میم یا حامیم تو نہیں نام رکھا، حالانکہ سب ایک ہی ہیں، تو یہ بہت پڑھے لکھے بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں یہ یاسین اور طٰہٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں بات یہی ہے جو پہلے میں نے کی تھی کہ صفت اللہ نام رکھا ہوا ہے، جی جی، تو صفت اللہ کی صفت مخلوق تو نہیں ہو سکتی، جی جی، تو قرآن کی آیت بھی قرآن کی آیت بھی رب کی کلام ہے، اس کی صفت ہے، جی، تو بندے کا نام رکھو گے تو اس میں وہی قباحت اس میں بھی آئے گی۔ صحیح، اور جہاں تک یہ تصور ہے کہ یہ یاسین یا طٰہٰ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، تو یہ ثابت نہیں ہے اس طرح صحیح۔ کہ یہ ان کے نام ہے۔ شاہ صاحب قرآن مجید جو ہمارے ہاں پرنٹ ہوتے ہیں ان میں اگر ہم جلد کو ایک طرف سے کھولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طرح 99 نام لکھے ہوئے ہیں، تو ان ناموں میں سے کتنے نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ثابت ہیں اور کتنے نام ثابت نہیں ہیں؟ ہاں، تو جو پہلی بات ہے کہ قرآن میں یہ نام لکھنے کا یہ تصور دیا جاتا ہے کہ شاید یہ قرآن ہے، جی جی، دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے، جی، تو یہ قباحت اس طرح نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن نہیں ہے اور قرآن میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام بیان ہوئے ہیں وہ سارے ہی سنن ترمذی والی روایت کے ہیں، جی، جو میں بتا چکا ہوں کہ ثابت شدہ نہیں ہیں، بلکہ راوی نے اپنی طرف سے اضافہ کیے ہیں تلاش کر کے، جی، تو ان میں 5 7 10 ایسے ہوں گے جو ثابت نہیں، باقی ثابت شدہ ہیں۔ جی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آخر میں لکھے جاتے ہیں ان میں 5 7 10 ایسے ہیں جو ثابت شدہ ہیں، باقی سارے ہی خود بنائے ہوئے ہیں، صحیح، صرف اللہ کے برابر کرنے کے لیے وہ 99 نام بنا دیے گئے ہیں، جبکہ ان میں سے 5 7 یا 10 ہوں گے جو ثابت شدہ ہیں، باقی سارے ہی بعض تو نبی علیہ السلام کی صفات ہیں، جیسے المزمل، المدثر، یہ صفات ہیں نبی علیہ السلام کی نا۔ ہاں دیکھیں، بندے کے فعل سے اس کا نام نہیں بنایا جا سکتا۔ جی، مثلا ایک آدمی کھاتا ہے تو اس کا نام پیٹو رکھ دو، جی، ایک آدمی سوتا ہے اس کا نام نومی رکھ دو، ایک آدمی بھاگتا ہے تو اس کا نام بگوڑا رکھ دو، جی، جی، تو فعل سے نام نہیں بنتا، صحیح، فعل سے نام نہیں بنتا۔ کئی نام رب کے بھی اللہ کے افعال سے بنائے گئے ہیں، وہ نعمتیں دیتا ہے تو منعم نام ہو گیا، جی، جی، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ اپنے ابا کا نام خود نہیں رکھ سکتے تو اپنے اللہ کا کیسے رکھ سکتے ہیں، اور اپنے نبی کا کیسے رکھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نام ان کے جو اللہ نے رکھے ہیں وہی ہیں، جو اللہ نے اپنے نام رکھے ہیں وہی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے وہی ہیں۔ ہمیں ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے نام رکھیں۔ شیخ صاحب اسلام میں کنیت کا کیا تصور ہے؟ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کنیت چونکہ وہ باپ کی طرف نسبت ہے، تو کسی صاحب اولاد جو ہے وہ اپنی اولاد کے ساتھ ابو فلاں لگا سکتا ہے۔ یہ عرب لوگ جو تھے نا وہ کنیت کسے پکارنے کو زیادہ پسند کرتے تھے نام کی نسبت۔ صحیح، جی، کسی کو احترام دینا ہے تو اس کو کنیت سے پکار لو، اس لیے فرمایا میرا نام رکھ لو مگر میری کنیت نہ رکھو۔ جی، جی، تو وہ اس میں ایک تصور آتا ہے کہ یہ صاحب اولاد ہے، صحیح، اس کا بیٹا ہے، تو عموماً بڑے بیٹے کے نام سے کنیت بنائی جاتی ہے، تو اس میں ایک تصور ہے کہ یہ صاحب اولاد ہے، اس کا احترام ہے۔ تو کسی کا بچہ نہ بھی ہو تو کنیت رکھی جا سکتی ہے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کنیت رکھی ہوئی تھی، اور اسی طریقے سے کئی کنیتیں بندے کے بیٹے کے نام کے علاوہ بھی ہوتی ہیں، اور بعض کنیتیں بیٹی کے نام پر بھی ہوتی ہیں، اور نام کے بغیر جیسے ابو الاعلیٰ، تو یہ ابو کا معنی والا ہوتا ہے، جی، جی، اعلیٰ والا، یہ اس کا معنی باپ نہیں ہوتا۔ ابو ہریرہ لوگ کہتے ہیں بلیوں کا باپ۔ بلیوں والا، جی، جی، تو وہ ابو کا معنی والا ہوتا ہے جو بیٹے کے علاوہ پہ کیا جاتا ہے۔ ابو الحسنات، جی، جی، ابو تراب، ابو تراب، تو یہ مٹی والا،
یہ ابو کا معنی بالا ہوگا، اور جہاں پہ بڑے بیٹے کے نام پر ہوگا وہ اس کا معنی باپ ہوگا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کنیت سے پکارا تو وہ اس وقت شاید ان کی شادی بھی نہیں ہوئی ہوگی جب اس نام سے انہوں نے پکارا۔ ہاں تو وہ تو بلیاں ان کے ساتھ پالتے تھے، تو یا انس تھا ان کو، تو اس وجہ سے نام۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بچے کو بھی ہم کنیت، ہاں اس کا مطلب یہ ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک کی والدہ نے جب شادی کر لی ابو طلحہ انصاری سے، تو ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا، تو اس کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آتے تھے، اور آپ اس کے ساتھ بس اوقات اٹھکیلی بھی کر لیتے تھے، تو اس کو ابو عمیر کہتے تھے، جبکہ وہ بچہ ہے ابھی۔ جی جی، تو بچے کی بھی کنیت ہو سکتی ہے، اولاد نہ ہو، شادی نہ ہو، تب بھی کنیت ہو سکتی ہے۔ بارک اللہ فیکم شیخ صاحب، تقریباً بچے کے نام رکھنے کے تعلق سے جتنے بھی ضروری مسائل ہیں جو علماء سے عام طور پر پوچھے جاتے ہیں وہ ہم نے اس پروگرام کے اندر ڈسکس کیے ہیں۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا وقت پورا ہوا چاہتا ہے۔ آپ یہ ہمارا پروگرام اگر اس سے آپ مستفید ہوتے ہیں، کتاب و سنت کی رہنمائی اگر آپ کو اس پروگرام کے ساتھ مل رہی ہے، تو ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اس خیر کے کام کو اپنے تک محدود نہ رکھیے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ کتاب و سنت کی سچی دعوت کا یہ جو پیغام ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔